السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے. یہ حدیث شریف ہے صحیح بخاری شریف میں کتاب الایمان حدیث نمبر 16 عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یعنی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس شخص کے پاس یہ تین خوبیاں ہوں، جس شخص کے پاس یہ تین چیزیں ہوں، وہی ایمان کی حلاوت، وہی ایمان کی مٹھاس، وہی ایمان کی سویٹنس پا سکتا ہے. پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ، دنیا کی تمام پریفرنس سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بچوں، اپنے میٹ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ محبت اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اور دوسری خوبی کیا ہے؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور یہ بندہ، یہ انسان جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے وہ صرف اللہ کی خاطر کرے. یعنی کسی سے دوستی رکھتا ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. یعنی اگر کسی بندے سے دوستی رکھنی ہے تو اس میں اللہ راضی ہونا چاہیے، اگر کسی بندے سے دشمنی رکھنی ہے تو اس میں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کی دوستی اللہ کو پسند ہوگی؟ جن لوگوں کو ہم دوست بنا دیتے ہیں، کیا اللہ اس دوست سے خوش ہوتا ہوگا؟ یا جن کے ساتھ ہم دشمنی رکھتے ہیں، کیا اللہ اس دشمنی سے خوش ہوتا ہوگا؟ خیر، مجھے اس کی وضاحت میں نہیں جانا ہے. اور آخری چیز جو ایمان کی مٹھاس کو بڑھا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. یعنی یہ انسان کفر کی طرف واپس لوٹنا، کفر کی طرف واپس لوٹنے سے اتنا ہی نفرت کرتا ہو، یعنی اسلام لایا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان بنا ہے، اس کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹنا، اس کے لیے اتنا ہی نفرت دہ ہو، نفرت والی چیز ہو جتنی نفرت اس کو آگ میں جانے سے ہو. اگر اس بندے کو کہا جائے کہ آگ میں کود جائے تو نہیں کودے گا، نفرت کرتا ہے آگ سے، آگ میں نہیں کود سکتا. تو ایسے ہی یہ کفر کی طرف واپس پلٹنے کو بھی نفرت کرتا ہو، اس سے نفرت، شدید نفرت کرتا ہو. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کے صدقے ہم سب لوگوں کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسمی بھائیوں، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. ہم کچھ دنوں سے یہ پیپرز ڈسکس کر رہے ہیں. یہ کل ہمارا ایگزام ہوا تھا، یونٹ ٹیسٹ 13، تو اس میں پیپر تھا. آج ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. جو کوشچن نمبر 1 ہے، ہمیں اس کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے، تو ہم کوشش کر لیں گے لائن ٹو لائن اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنے کی. تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا شجرت فیاض سے. شجرت آپ انمیوٹ کریں اور نمبر کہاں ہو تم دونوں اس کا ترجمہ کریں. السلام کہاں علیکم ہو سر. تم دونوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آئینہ انتما. اینا انتما. ذرا اینا انتما کا ترجمہ کریں. آئینہ ہو گیا کہاں ہو، انتما تم دونوں. ہم ہم
انتما تم دونوں یا تم دو؟ تم دو. تم دو. تو سوال ہے کہاں ہو تم دونوں. پرسوں کی کلاس میں ہم نے پڑھ لیا تھا دونوں کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے. اگلے دن میں نے پیپر میں رکھا. کوئی بتا دے. کوئی بتا دے. معصوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے بھی لکھا ہے. نہیں آپ نے بھی لکھا ہے. ٹھیک کیا ہو سکتا ہے. جو پرسوں کلاس تھی اس میں تو میں نے بتا دیا تھا. اینی آئیڈیا. چلیے منزہ آپ بتا دیں. منزہ آپ بتا دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے یہ جی لگا ٹھیک ہے. آئینہ انتما. کیا ترجمہ ہوگا اس کا انتما کا. کہاں ہو تم دو. تو تم دونوں کرنا ہے نا. کہاں ہو تم دونوں. آئینہ ہما چلیے انتما. سعدیہ آپ بتا دیں. کیا وہ کیا مطلب ہوگا اینہ ہما. اینہ ہما انتما کیا ہوتا ہے. سعدیہ کیا ہوگا. سر یہ دونوں ہے تو شاید بھی کی ٹرانسلیشن آ جائے. بھی کیوں. کل نہیں پرسوں میں نے بتایا تھا. پرسوں کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. سہیل احمد آپ بتا دیں. سہیل احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بولیں گے کچھ. افلا. آئینہ قلعہ انتما. قلعہ انتما. انتما. تھوڑا سا تو پہنچ گئے آپ لیکن پورا نہیں. دیکھیے قلعہ یہ قلعہ. کما. ہاں قلعہ کما. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. قلعہ کما تو کما مضاف الیہ ہے. یہ مجرور آئے گا. سامنے کیا لگائیں گے آئینہ. آئینہ قلعہ کما. کہاں ہو تم دونوں. یہ ترجمہ ہوگا. آئینہ انتما ترجمہ سب لوگ. ٹھیک ہے جی. کہاں ہو تم دو اور کہاں ہو تم دونوں اس میں بہت فرق ہے نا. آئینہ انتما صحیح نہیں ہوگا. آئینہ قلعہ کما یہ صحیح ہوگا. چلے نیکسٹ سینٹینس ہے اپنے والد کے ساتھ کیوں نہیں ہو. بولیے معصوم. سر معصوم لما لائسا ما والدکما. ایک منٹ میں ذرا لکھ لوں. کیا بول رہے ہیں. لما لما لائسا ما والدکما. لیسا مع والدکما. سمجھائیے. سر یہاں پہ کیوں اچھا یہ کیوں کا لما ہونا چاہیے. یہ لما ہاں جی. سر لما کا مطلب ہے کیوں. ہم، لائسا کا مطلب نہیں. اور ہم، اپنے والد کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ والد کے ساتھ یہ ظرف پلس مضاف الیہ
تو ہو گیا مع والد، والد پہ مع کی وجہ سے یہ مضاف الیہ تو جار آئے گا. پھر اپنے والد، یہ ان دونوں کا والد ہے، مطلب ویری ان گڈ دونوں کا ماشاء اللہ والد. صحیح. تو آئے گا والدکما، یہ بھی یہاں پہ والد چاہیے، مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی ہے، تو اپنے کا ہوگا کما. صحیح ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ لائسا کا اعرابی عمل کچھ ہوگا؟ سر ہوگا، لیکن یہاں ہے نا نزدیکی، یہاں پہ مع، تو مع کا ہوگا. جی ماشاء اللہ. دیکھیے یہ صحیح ہے ترجمہ، لیکن موسٹ اپروپریٹ ول بی کہ اگر آپ اس میں نا انتما ایڈ کر لیں گے. لما لیسا انتما مع والدکما، کیوں نہیں ہو تم دونوں اپنے والد کے ساتھ. اس جملے کا ترجمہ ہوگا جو آپ نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کیوں نہیں اپنے والد کے ساتھ ہو، کیوں نہیں اپنے والد کے ساتھ ہو. حالانکہ اردو میں وہی ہے، لیکن اگر ہم انتما اس میں انٹروڈیوس کر لیں گے آئی تھنک دیٹ ول بی مور اپروپریٹ، تاکہ میننگ جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بہرحال یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا کیا ہم یہاں لیسا کے بدلے ما، ان، لا یوز کر سکتے ہیں؟ جی جی سر. لیسا کی جگہ ہم ما یا پھر لا یا پھر ان یوز کر سکتے ہیں؟ جی سر. کر سکتے ہیں نا؟ جی سر. کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. چلے اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی اچھا یہاں لما کے بجائے آپ لمازا بھی لکھ سکتے ہیں نا، لمازا وہ بھی وہی ہوتا ہے، لمازا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ مدینہ انمیوٹ کریں سب لوگ، کریں سب لوگ انمیوٹ. کنفیوژن ہے کسی کو؟ کنفیوژن ہے کسی کو؟ نو سر. انمیوٹ کرنے کے بعد تو بات کریں نا. ہے کنفیوژن؟ نو سر. ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ میں جیسے کسی مزار میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں ان قبروں کو جو واپس بات نہیں کر سکتی، سن تو لیتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے. چلے افلا آپ نیکسٹ سینٹینس کریں. افلا کاش تم ان کے دادا کے بھائی کے پاس ہوتے. افلا 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 ہاں کاش تم ان کے دادا کے بھائی کے پاس ہوتے. جلدی. لائتہو، لیتا کاش تم. ہاں کاش تم لیتا کاش تم ان کے دادا کے بھائی کے پاس ہوتے. لیتا جی مجھے نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کیوں ہمت ہار رہی ہیں؟ بہت دنوں سے بول رہے مجھے نہیں آئے گا. آتا تو ہے، کیوں نہیں آئے گا آپ کو؟ اس میں کیا مسئلہ ہے ذرا مجھے بتائیں. اس میں افلا آپ انمیوٹ کریں، آپ انمیوٹ کریں، ایک ساتھ مل کر کر لیتے، دیکھیے آئے گا. کریں انمیوٹ. ہاں بولے کاش تم دو. کاش تم، یہ دیکھیں تم، یہ تم کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ کہاں ہو تم دونوں. تو یہ دو، ان دو کے بارے میں بات ہو رہی نا. کاش تم ان کے دادا کے بھائی کے پاس ہوتے. تو لیتا اب تم دو، کم. تم دو مطلب انتما، لیکن جب لیتا یوز کریں گے تو کما بنے گا. لیتا کما ہوگا نا. ٹھیک سر. افلا جی صحیح ہے. سر. جی سر. یس سر. تو کاش تم دو، کاش تم دو. اب کیا ہوگا؟ دادا ان کے دادا کے بھائی،
ان کے دادا کے بھائی کے پاس. پاس مطلب عندہ. اخت جد اب کس کے پاس؟ بھائی کے پاس. دیکھیے کس کے پاس؟ بھائی کے پاس. اخی یہ مجرور آئے گا کیونکہ عندہ حرف جر ہے. اخی یہ کس کا بھائی ہے؟ دیکھیے دادا کا بھائی ہے. اخی جد یہ بھی مجرور آئے گا کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے. جد اب یہ کس کا دادا ہے؟ یہ کس کا دادا ہے؟ یہ کس کا دادا ہے؟ والد کا دادا ہے نا. ان کے دادا. دیکھیں کہاں ہو تم دونوں؟ اپنے والد کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ کاش تم ان کے دادا کے بھائی کے پاس ہوتے. کاش تم دونوں اپنے باپ کے دادا کے بھائی کے پاس ہوتے. تو جدی ہی یہی ہوگا. اس میں کیا مشکل ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ مدینہ یہ سمجھ آ گیا؟ افلا یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ اس میں نہیں سر. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ چلے ماشاءاللہ پھر کرتے ہیں نیکسٹ سینٹینس. آپ لوگ ریپلائی کیا کرے، جواب دیا کرے. نیکسٹ سینٹینس ہے. نیکسٹ سینٹینس منظر. ایک ولی کی صحبت ہی جنت کی ضامن ہے. صحبت منظر الولی. ایک منٹ ماشاءاللہ. صحبت ولی صحبت الولی ہیا ہی ضامن الجنت. ضامن الجنت. سمجھا؟ صحبت سمجھایا؟ ولی مطلب ہے ایک ولی مطلب ولی کی صحبت، اور ہیا سے تاکید پیدا کی. تو ہیا اس لیے آئے گا کیونکہ یہاں پہ صحبت کی بات ہو رہی جو مونس ہے، تو ہیا ضمیر آئے گی. ضامن الجنت بھی مرکب اضافی ہے. لیکن یہ ضامن جو ہے یہ کس کے بارے میں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ضامن کیا چیز ہے؟ مضاف. اچھا یہاں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ ولی کی صحبت مبتدا ہے. شباش. اور ضامن الجنت خبر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ضامن الجنت ہونا چاہیے ضامنۃ الجنت ہونا چاہیے؟ صحبت مونس ہے نا، گول جی کاسٹ مونس. تو یہ ضامنۃ ہونا چاہیے نا. یس سر. ضامنۃ الجنت. ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ لوگ. یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. صحبت الولی ہی ضامنۃ الجنت. یہ ہیا کیوں کیا یوز کیا؟ اسٹریس پیدا کرنے کے لیے، ہی کے لیے. ہاں یہاں ہے نا صحبت ہی، وہ ایک ولی کی صحبت ہی جنت کی ضامن ہے. تو یہاں اس لیے ہی ہم یوز کر لیں گے. ماشاءاللہ. اچھا چلے آپ میوٹ کریں منزہ. شجرت آپ بتا دیں مجھے، اگر میں ہیا یوز نہیں کرنا چاہوں کسی اور طریقے سے میں یہی سٹرس پیدا کر سکتا ہوں اس سینٹینس میں یس وداؤٹ سر. یوزنگ ہیا؟ خبر پہ نام ایڈ کر سکتے کیسے؟ ہیں. آپ بتا دیں سینٹینس کیسے. لضامنۃ الجنت. ماشاءاللہ ویری گڈ. بالکل صحیح ہے. کیا لکھیں گے؟ لا ضامنۃ الجنت. صحبت الولی لا ضامنۃ الجنت. بالکل صحیح ہے. یا تو ہم ہیا یعنی مبتدا اور خبر کے بیچ میں ایک ضمیر ایڈ کر لیں گے جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی، نہیں تو پھر ہم لام تاکید ایڈ کر لیں گے. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. چلے اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں، میں ابھی کلیئر کر دوں گا. چلے نہیں ہے.
اب نیکسٹ سینٹینس ہے, چلیے سعدیہ مجید آپ بتا دیں نیکسٹ سینٹینس. اور یقیناً شقی کی صحبت زہر سے خطرناک, یعنی زہر سے خطرناک ہے. وَإِنَّ صُحْبَةَ الشَّقِيِّ وَإِنَّ صحبت جی الشَّقِيِّ اس طرح سے شکی لکھوں یا پھر الف لام کے بغیر؟ تو ایسے ہی. اچھا صحبت شقی سر یہ اخترو ہے, ہاں جی اختر, خطرناک کو اختر کہتے ہیں خطرناک. اخترو من اختر السمع. من السمع, ماشاء اللہ, سمجھائیں ذرا, سر یہ سمجھایا آپ؟ یقیناً ہے, پہلے اور یقیناً ہے تو ہم واو لگائیں گے, واو عطف, اس کے بعد ان یقیناً کی جگہ مطلب بے شک, اور ماشاء اللہ اس بالکل سے صحیح. مبتدا پہ نصب آئے گا, تو یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے صحبت, تو صحبت تا آئے گا, یہاں سے یہ مضاف بھی بن رہا ہے, اور یہ اشکی آئے گا, یہ مضاف الیہ ہے, اس پہ ہم الف لام لگا سکتے ہیں اور مجرور ہے. اس کے بعد ہے یہ خطرناک ہے, تو یہ خبر ہے اس کی, اخترو من السمع, مطلب اس سے خطرناک ہے یہ زہر سے. اچھا یہ شقی پہ الف لام کیوں لگایا؟ وداؤٹ الف لام یوز نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, لیکن مضاف الیہ ہے تو ہم لگا بھی سکتے ہیں. نہیں, اگر نہیں لگائیں گے تو غلط ہوگا. نو سر. پکا؟ یہ اگر حروف الف لام کاٹ شمسی دیں ہے گے تو تو لگا صحبت, نہیں. اگر الف لام کاٹ سر دیں یہ گے تو حروف صحبت نکرہ بنے شمسی گی, نکرہ مخصوصہ بنے گی نا, صحبت شقی نہیں بنے گا, اور مبتدا نکرہ ہوتا ہی نہیں, مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. جی جی مبتدا سر, کو تو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں ضروری شقی پہ الف لام لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے. کسی کو کنفیوژن اس میں, کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا نا؟ جی سر. چلیے ماشاء اللہ. چلیے سہیل احمد, سہیل احمد نیکسٹ السلام سینٹینس. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ جس کا نام مولانا رومی ہے. ہوا ہوا اسمہ اسمہ مولانا رومی. کیا ترجمہ ہوگا اس کے, ذرا سمجھائیں مجھے. یہ سمجھائیں. ہوا سر وہ کے بدلے استعمال ہوا. ٹھیک. اسمہ اس کا نام, جس کا نام اس کا نام, ٹھیک. جس کا نام کہاں ہوا, مولانا. یہ تو اس کا نام ہوا, جس کا نام نہیں ہے. جی کیا لکھیں گے؟ اسمہ رئیس احمد آپ بتا دیں. رئیس احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بھی لگ رہا ہے یہ آئے گا ہوا اسمہ.
آپ نے کل ایگزام دیا؟ جی میں کل گھر پہ نہیں تھا. تو آج دے رہا تھا، آج بھی نہیں دیا. جی آج میری کلاسز تھی لیکن میں نے ٹرائی کی تھی، میں نے لکھا بھی ہے. چلے آپ لوگوں کی مرضی. بتائیں معصوم کیا لکھیں گے؟ معصوم سر هو الذی هو الذی، اسمہ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ هو الذی اسمہ، هو الذی اسمہ. مجھے ذرا بتا دیے الذی کی میننگ کیا ہوگی؟ سمپل الذی کی. سر جو، وہ جو، وہ جو، اور ان اس کا جو. ہاں تو یہ ہوا کیا کام کر رہا ہے؟ آئی تھنک الذی تو کافی ہے. الذی اسمہ مولانا رومی ہے نا. الذی اسمہ وہ جو، اسمہ اس کا نام مولانا رومی ہے، مولانا رومی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی سر. آپ بتا دیں معصومہ اس کے بعد کیا آئے گا؟ الذی اسمہ مولانا رومی، آگے بتا دیں. سر آپ بھی اگر کریں اس کو. کیوں آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ میں تو کروں گا لاسٹ میں. دیکھیں کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. وہ جس کا نام مولانا رومی ہے اپنے مرشد کی صحبت میں ہی روم کے ایک عام عالم سے دنیا کے تمام عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے بادشاہ بن گئے. چلے دیکھیں دیکھیں دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ اب یہ آگے جملہ کیا بن گئے نا، بننے کا کام کیا، بن گئے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ فعل سارا. سب سے پہلے فعل لکھا جائے گا سارا. ٹھیک ہے جی. الذی اسمہ مولانا رومی. ٹھیک ہے. سارا کیا بن گئے، کیا بنے وہ؟ بادشاہ. دیکھیں ذرا آپ کوشچن میں دیکھیں. ایک عام عالم سے دنیا کے تمام عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے بادشاہ بن گئے. بن گئے کیا وہ؟ بادشاہ. پیچھے سے آئیں گے. بادشاہ بننے تو ملک، ملک. ٹھیک ہے. کس کے بادشاہ؟ دلوں کے بادشاہ، مطلب مرکب ذاتی. ملک قلوب، دلوں کے بادشاہ بن گئے. یہ قلوب کس کے ہیں؟ ہر عاشق رسول اکرم، عاشقان رسول اکرم مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی مضاف الیہ آگے بھی. عاشقان رسول اکرم مطلب رسول اکرم کے عاشق. ٹھیک ہے نا. تمام عاشقان رسول اکرم، تمام مطلب کل عشاق کے. عشاق عاشقوں کی، مطلب عاشق کی جمع ہے. الذی اسمہ مولانا رومی سارا ملک قلوب کل عشاق، کس کے عاشق؟ الرسول الاکرم، الرسول الاکرم، الرسول الاکرم ہے نا. اکرمی، اب اس پہ بھی جر آئے گا کیونکہ یہ اپنے موضوع کو فالو کر لے گا. اکرمی یہ کہاں کے عاشق ہے؟ پوری دنیا بھر کے. دیکھیں یہاں کچھ لوگوں نے کل دنیا لکھا تھا. کل مطلب ہوتا ہے ایوری، کل ہوتا ہے ایوری. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں لکھنا ہے ہول. ہمیں لکھنا ہے the lovers of prophet of the whole world, from the whole world ہے نا، from the whole world. تو کیا لکھیں گے؟ ہول کو کہتے ہیں جمی، جمی کہتے ہیں ہول کو. من
من जमीअ दुनिया, दुनिया के सब से, दुनिया के मतलब ये भी मुरकब इजाफी है, मिन जमीअ दुनिया, मिन जमीअ दुनिया अल्लज़ी इस्मुहु मौलाना रूमी सारा मलिक कुलूब कुल्ली उशा के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन जमीअ दुनिया, मिन जमीअ दुनिया। अब किस चीज से सब बने? मिन, अब बात हो रही है कहाँ से बने? मिन आलिमिन, मिन आलिमिन आदियिन, आम आलिम से ना, मिन आलिमिन आदियिन, मिन आलिमिन आदियिन, ठीक है जी, मिन आलिमिन आदियिन। अब इसमें और बात है जो हमने भी इसका तर्जुमा नहीं किया, वो क्या है? वो जिसका नाम मौलाना रूमी है, मौलाना रूमी है, अपने मुर्शिद की सोहबत में ही, एक आम आलिम से अपने मुर्शिद की सोहबत में ही, फी सोहबत, फी सोहबत मुर्शिदी ही। लेकिन ये भी कंप्लीट तर्जुमा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तर्जुमा जो हो वो देखें क्या हुआ। अल्लज़ी इस्मुहु मौलाना रूमी, वो जिसका नाम मौलाना रूमी है, सारा हो गए, बन गए, मलिक कुलूब कुल्ली उशाक रसूल अकरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आशिकों के दिलों के बादशाह बन गए। वो कहाँ के आशिक है? मिन जमीअ दुनिया, सारी दुनिया के आशिकों के दिलों के बादशाह बन गए। मिन आलिमिन आदि, कहाँ से बादशाह बन गए? एक आम आलिम से, ठीक है ना। किस में बन गए? फी सुहबत मुर्शिद ही, अपने मुर्शिद की सोहबत में। लेकिन उर्दू में क्या लिखा है? अपने मुर्शिद की सोहबत में ही। देखिए जरा, अपने मुर्शिद की सोहबत में ही, यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा होगा, अब मुर्शिद की सोहबत मैंने हाईलाइट किया, अपने मुर्शिद की सोहबत में ही लिखा है, तो हमें भी ही लाना पड़ेगा। हम खबर पे लफी, हम यहाँ पे लाम ताकीद ऐड कर लेंगे, लफी सोहबत मुर्शिदी अल्लज़ी इस्मुहु मौलाना रूमी सारा मलिक कुलूब कुल्ली उशाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन जमीअ दुनिया, मिन आलिमिन आदियिन, मिन आलिमिन आदियिन, लफी सोहबत मुर्शिदी। एक आम आलिम से क्या बन गए? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम दुनिया भर के आशिकों के दिलों के बादशाह बन गए। किस, कहाँ बन गए, किस में बन गए? अपने मुर्शिद की सोहबत में ही बन गए। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये है ना यहाँ पे, लेकिन रूम के एक आलिम। अच्छा, हमने रूम नहीं लिखा, हाँ हाँ, रूम भूल गए हम, ठीक है। मिन आलिमिन आदियन, मिन आलिम, अच्छा यहाँ तो आएगा, यहाँ फिर चेंज होगा थोड़ा सा, मैं यहाँ से लिखता हूँ, मैं मिटाता हूँ ये, मैं रूम भूल गया था। मिन आलिम रूम, अब रूम के हैं तो मुजाफिल आलिम रूम, रूम, देखिए मैं अलिफ लाम ऐड के रूम पे कसर लगा रहा हूँ, हालांकि ये कंट्री का नाम है, कंट्री मोनस होती है, अलम है तो गैर मुनसरिफ, अगर मैं अलिफ लाम हटा दूं तो रूमा लिखूंगा, मिन आलिम रूमा, ठीक है ना जी, आलिम रूमा लिखूंगा। अब अलिफ लाम मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया तो मैंने कसर लगा दिया, आई कैन, मिन आलिम रूम, रूम के आलिम। अब आलिम की सिफत आदि, आदियन, अब मुजाफ की सिफत लिखेंगे आदियन, ठीक है ना जी, क्लियर हो गया। अब किसमें बन गए? लफी सोहबत मुर्शिदी, सोहबत मुर्शिदी, क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? मदीना, सर मदीना, इसमें सारा मलिक के क्यों आएगा? क्या जी? मलिक के क्यों आएगा? मलिक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मलिक नहीं आएगा, गलती हुई, हाँ, मलिक नहीं आएगा। क्या बनेगा फिर? सारा मलिक को नहीं, इसमें असल में
سے مضاف الیہ نہیں ہے؟ مضاف کس کا ہے مضاف الیہ ہے؟ نہیں یہ مضاف ہے، اس میں اصل میں سارا ہے نا، سارا یہ افعال ناقصہ ہے، جو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو یہ یہاں پہ فتحہ دے گا، نصب دے گا، مالکہ بنے گا. آپ نے نہیں پڑھا ہے افعال ناقصہ میں سے تو یہ اس پہ نصب دے گا. افعال ناقصہ یہ کانا سارا ظل باتا اضحى اصبح ما اضحى ما فتح، یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. یہ کیا کرتے، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے مبتدا پہ نصب دے دیتے ہیں. تو یہاں مبتدا ہے، مبتدا بننے گئے تو اس لیے اس پہ نصب آئے گا. یہ جملہ اس میں پہ داخل ہو کر اس کو نصب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ نصب آئے گا. سارا ملکہ قلوب کل عشاق رسول الاکرم من جمیع الدنیا من عالم روم عادی لفی صحبت مرشدی. کلیئر ہو گیا؟ مدینہ جی سر. کسی اور کو کنفیوژن ہے اس میں؟ جی کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ہاں جی ہاں آپ نے آلموسٹ ہی لکھا تھا بس. یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، جو مرشد ہے نا، مرشد اور مرشد میں فرق، مرشد اور مرشد میں فرق ہے. انشاءاللہ آگے ہم دیکھ لیں گے. مرشد کہتے ہیں صحیح راستہ دکھانے والے کو، مرشد کہتے ہیں جس کو صحیح راستہ دکھایا جائے. کتنا فرق ہے؟ پورا فرق ہے بھائی. ایسی سید اور سید میں فرق ہے. سید کہتے ہیں سردار کو، سید کہتے ہیں جس کے سردار ہے، یعنی سید کہتے ہیں نوکر کو، غلام کو، رعایا کو. سید اور سید میں فرق ہے. مرشد اور مرشد میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. مرشد مطلب جو رشد کرے، جو ہدایت کرے، جو صحیح راستہ دکھائے، اسے کہتے ہیں مرشدون. جس کو صحیح راستہ دکھایا جائے اس کو کہتے ہیں مرشدون. تو مولانا رومی کے مرشد جو تھے وہ شمس تبریزی تھے علیہ رحمہ، اور مولانا رومی ان کے کیا تھے؟ مرشد. آپ اپنے جو جس کے آپ مرید ہیں آپ ان کے مرشد ہو گئے، وہ آپ کے مرشد ہو گئے. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ ابھی جی میٹنگ سر. اینڈ ہونے والی ہے تو آپ سب لوگ پھر سے جوائن کر لیں گے. چلیے چلیے اب ہے نیکسٹ سینٹینس. نیکسٹ سینٹینس کون کریں گے؟ چلیے شجرت آپ کریں. نیکسٹ سینٹینس. بے شک شیخ سعدی شیرازی کا فرمان حق ہے. بتا انا دیں. ان قولا شیخ قول سعدی شیرازی الشیخ السعدی الشیرازی. حق. یہ نام ہے ان کا، تو اس پہ آپ نام پہ نا اعراب نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. حق. بہرحال اگر دیکھ بھی لے تو ان قول الشیخ السعدی الشیرازی، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. خیر نام میں ان کا نام ہے، ان کے اصل میں شیرازی کیا ہے؟ یہ سعدی اور شیرازی کیا ہے؟ یہ شیراز ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے. سعدی ان کا قوم تھا، ان کا قبیلہ تھا، یہ بنو سعد سے تھے. تو سعدی، تو اس لیے یہ اصل میں الشیخ سعدی الشیرازی. حق، یہ حق ہے. تو حق کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے نا. اور قول کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. کن کا قول؟ شیخ کا قول ہے، مبتدا ہو گیا. تو مبتدا پہ کیا آیا؟ نصب آیا. کس کی وجہ سے نصب آیا؟ ان کی وجہ سے نصب آیا. ان قول الشیخ سعدی شیرازی حق. ٹھیک. کیا حق ہے؟ کیا حق؟ اچھا ہم بتا دیں ان القول لکھ سکتے ہیں؟ ان القول، مبتدا ہے ان القول لکھ سکتے ہیں. سر. ہم خبر پہ علامت تاکید ایڈ کرتے ہیں. خبر پہ علامت تاکید ایڈ لام کرتے تاکید نہیں، الف لام. لام تاکید نہیں، معرفہ بنانے کے لیے الف لام میں کی بات کرتا ہوں. الف لام. ان القول. ہیں. یہ ہے نا سر اضافت شیخ سعید شیرازی کا ہاں فرمان. ماشاء اللہ، ویری گڈ. بالکل صحیح. یہ اضافت ہے تو مضاف پہ الف لام نہیں آتا. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ چیزیں دکھنی چاہیے. بہت اچھے، بہت صحیح. چلے منزہ کنٹینیو کرے. کیا ہے ان کا فرمان حق؟ بولے کہ ولی کی صحبت میں ایک ساتھ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. منزہ بتا دیں.
منزہ Yes, sir. مج- Uh, ہاں Anna ولی انا صحیح انا انا في صحبة الولي انا فی ایک منٹ انا فی نیچے لکھتا ہوں صحبت الولی جی الساعة الساعۃ أفضلة افضلۃ من عبادة من عبادت 1000 سنة. اوپر لکھتا ہوں یہ پارٹ الف سنت سمجھا أن في صحبة سمجھا ہے آپ الولي مطلب کہ ولی کی صحبت میں ایک ساعت مطلب ساعتن افضلتن 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو من عبادت سنت ٹھیک ہے من عبادت الف سنت مجھے بتا دیں اس انا کا کیا ایفیکٹ ہوگا سے یہ مبتدا پہ کرتا ہے اعرابی عمل تو اس نے کیا کیا اس کیونکہ فی آیا نا اس مبتدا کے کیا بعد ہے یہاں ہاں تو فی آیا تو مبتدا کیا ہے مبتدا کیا ہے ولی کی صحبت جی ولی کی صحبت ہاں لیکن اس کے سامنے تو فی ہے وہ جار مجرور ہے کیا جار مجرور مبتدا بن سکتا ہے نو سر بن سکتا ہے یہ ہم نے پڑھا تھا جار مجرور کبھی مبتدا نہیں بن سکتا اگر کوئی جملہ اسمیہ جار مجرور سے سٹارٹ ہوتا ہے تو جار مجرور کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ جار مجرور کے بعد جو اسم ہوگا اگر جو وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو وہی مبتدا بنے گا تو ساعت مبتدا ہے یس سر ولی کی صحبت میں ایک گھڑی ایک ساعت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے تو اس ساعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بہتر ہے نا تو ساعت پہ کیا آئے گا نصب آئے گا آپ مبتدا کہاں بھی لکھیں آخر میں لکھیں پہلے لکھیں اس پہ نصب آنا ہی آنا ہے حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے کلیئر جی سر کلیئر ہوا نا کلیئر ہوا تو یہاں پہ ان ساعت آپ نے اس کو بہرحال الف لام سے یہ معرفہ کر دیا تو ولی کیا لکھا آپ نے ان فی صحبت الولی الساعة افضلۃ من عبادت الف سنۃ باقی سب بالکل صحیح ہے خیر میں چاہوں تو میں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں انا دیکھیں اس طرح سے اگر ہم چاہیں تو انا ساعتا بالکل میں اس کو نکرہ کروں اگر یہاں پہ نکرہ بھی کر دیں گے نا تب بھی یہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے انا ساعتن کیونکہ جار مجرور تو مبتدا ہو ہی نہیں سکتا مبتدا اس ٹائم ہم کس کو بنائیں گے اسی اسم کو بنائیں گے جو جار مجرور کے بغیر ہوگا وہاں پہ کوئی بھی اگر جو نکرہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ صحیح ہوگا اس ٹائم بہرحال بیٹر اس میں کہ معرفہ ان الساعة لکھیں گے ان الساعة تنوین ہٹ جائے گا الف لام آیا ان الساعة فی
فی صحبت باقی جو آپ نے لکھا فی صحبت الولی، فی صحبت الولی افضلۃ من عبادت الف سنۃ، ٹھیک ہے باقی صحیح ہے. یا پھر اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہیں ان الساعۃ، یہ بالکل یہ سب سے اچھا یہ ہوگا، ان الساعۃ فی صحبت الولی افضل من عبادت الف سنۃ. خیر آپ اس کو پہلے فی صحبت الولی لا سکتے ہیں جیسے آپ نے بھی بنایا تھا، ساعت بعد میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ مبتدا کو پیچھے لکھیں، آگے لکھیں، کہاں بھی لکھیں، بیچ میں لکھیں، بس آپ کو یہ خبر ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدا پہ کون سا اعرابی عمل ہو رہا ہے، خبر پہ کون سا اعرابی عمل ہو رہا ہے. اعراب صحیح آنی چاہیے، اعراب کی وجہ سے سینٹینس کا ایک سینس بنتا ہے، اگر اعراب چینج ہوئی تو سینس چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں وہاں ہوں یا وہاں میں ہوں، بات تو ایک ہی ہے نا، میں وہاں ہوں یا وہاں میں ہوں، بات تو ایک ہی ہے. تو میں پہلے لکھوں یا میں بعد میں لکھوں، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق کہاں کہاں پہ پڑتا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے، تو یہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بس اعراب پہ ہمیں جان دینا ہے. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ مدینہ میں بات تو کریں، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. آپ لوگ یہ قسم کھائیے ہم بات نہیں کریں گے، بس انہیں کو تھکائیں گے. ہاں چلے دوسرا سوال، اب کیجیے دوسرا سوال سالو. کوشچن نمبر 2 جلدی چلیے. شجرت آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. شجرت. ان اللہ ہوں تعالی ماشاء اللہ ہوا صحیح. اللہ کل شیء قدیر. قدیر قدیرن قدیرن. ہاں ان اللہ کیوں آیا، اللہ پہ نصب کیوں؟ قدیرن آئے گا سر، یہ قدیرن آئے گا، صحیح قدیرن آئے گا، بالکل صحیح. ان اللہ تعالی هو علی کل شیء قدیرن، قدیرن آئے گا کیونکہ قدیرن خبر ہے تو خبر پہ کوئی چیز جر دینے والا ہے نہیں، قدیرن ہی آئے گا. اچھا اللہ پہ یہ نصب کیوں آیا؟ ان انا اللہ کی کیوں وجہ پڑھیں سے، گے؟ ان اللہ کو نہیں پڑھ سکتے. انا کی وجہ ان کی وجہ سے سے ان اللہ تعالی. ہوا اچھا ہوا تعالی، تعالی ایک منٹ تعالی ایسا اس پہ کیا آئے گا؟ اس پہ نصب ہے، جر ہے، یہ رفع ہے. نصب نصب کیسے؟ آپ کو کیسے دیکھا؟ اللہ کی صفت ہے. تو آپ نے نصب تھوڑی دی ہے، تو کچھ ایسا کچھ پتہ نہیں کیا دکھ رہا ہے. ایبسٹریکٹ اعراب ہے، ہر حالت میں سیم ہی رہے گا. ماشاء اللہ ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. اس پہ اعراب تقدیری ہے، بس تک ہے. ٹھیک ہے چلے معصوم ہوا نیکسٹ سینٹینس. معصوم جی سر. ہاں بس اب آگے تو آپ نے معصوم. جی سر. وَإِنَّ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. ماشاء اللہ. وَإِنَّ عِبَادَهُ کیوں؟ سر و پہلے اور انا بے شک عبادہ عباد ہوتا ہے عبد کی جمع، اور ماشاء یہ ہے اللہ ویری گڈ. یہ یہاں پہ مرکب اضافی ہے. اور الصالحین یہ بھی یہ صفت ہے، یہ عباد کی صفت ہے. تو ماشاء اللہ. انا کی وجہ سے اس پہ عباد پہ نصب آیا ہے، تو اس وجہ سے الصالح یہ بھی نصبی حالت میں آیا ہے. پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر فی المشرق یہ حرف جار ہے، تو اس وجہ سے مشرق والمغرب. ماشاء اللہ.
اس پورے سینٹینس کا ترجمہ کریں پہلے سے، ان اللہ تعالی سے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اس کے صالح بندے یا صالح پجاری مشرق اور مغرب میں ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. جی ہی کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ سر ہوا یہ ہاں، ویری تخصیص گڈ، ہے. ماشاء اللہ، صحیح آخر ہے، بالکل صحیح، تاکید ہے، ماشاء اللہ. جی سر. چلے سعدیہ مجید آگے. لا سرور الا فی عبادتہ ولا خوف رکے. اچھا ٹھیک ہے، ولا خوف لأولیائہ. ولا رکے ایک منٹ، سمجھائیں، کرے ایکسپلین. سر یہ لا یہاں پہ لا نفی جنس ہے، تو سرورہ آئے گا، یہ مبتدا پہ نصب دیتا ہے. الا فی عبادتہ، یہ اس کی عبادت ہے، تو مضاف الیہ ہے، اور فی کی وجہ سے مضاف بھی مجرور آئے گا. ماشاء اللہ. اس کے بعد ولا، یہ پھر سے لا نفی جنس ہے. پھر خوفا، اس پہ نصب آئے گا کیونکہ مبتدا ہے، لأولیائہ. یہ حرف جر ہے لے. ٹھیک. اچھا، اس خوف کا مبتدا کیا ہے؟ یہ سوری، اس خوف کا اس کی خبر کیا ہے؟ ایسے یہی لے ولا اب یہی کہیں سے گے لا نفی لأولیائہ. جنس کی خبر. دیکھیے، اب کہیں گے لا نفی جنس کی خبر. اب جب لا نفی جنس ایڈ ہوا نا، اب مبتدا نہیں کہیں گے ہم خوف کو، اب کہیں گے یہ خوف کیا ہے؟ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور اس کی خبر کیا ہے؟ لأولیائہ. لأولیائہ. اب خبر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا پھر اصل میں وہ کیا ہے؟ قائم یہ مقام خبر. قائم مقام خبر ہے. قائم مقام خبر ہے نا، ایکٹنگ پریڈیکیٹ ہے، تو ہم اس کو اس ٹائم خبر بھی کہہ سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں، آپ نے لا سرورہ کیوں پڑھا؟ چلیے، نصب دینا ہے تو لا سرورن آنا چاہیے، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد منصرف صحیح کا اعراب تنوین سے آتا ہے. سرورہ کیوں پڑھیں گے؟ خوفہ دیکھیے کیوں پڑھیں گے؟ یہ خوفن. نکرہ ہے، مفرد نکرہ ہے، اس کے اس میں ہم نصب ایک ہی فتحہ سے دیتے ہیں، تنوین سے نہیں. نہیں، یہ ریزن تو نہیں ہے. کہ لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا نصب مبنی بر فتحہ ہوگا. یہ پڑھا تھا ہم نے، اس کا نصب فتحہ سے ہی آئے گا اگر وہ مفرد نکرہ ہوا تو. پڑھا تھا نا، مفرد ورڈ ضروری ہے. نکرہ تو یہاں اضافت بھی ہو سکتی ہے نا، اگر اضافت نکرہ کی اضافت نکرہ کے ساتھ کر دی جائے تو پھر اس میں جی سر، اور میں نے ڈفرنٹ طریقے سے. مفرد نکرہ ہی بولا تھا. اچھا، آپ نے مفرد نکرہ ہی بولا، چلے پھر ٹھیک ہے. چلیے آگے. منزہ، آگے پڑھیں آپ. منزہ. فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ وَأَجْسَامَهُمْ وَنُفُوسَهُمْ مَشْغُولَةٌ فِي عِبَادَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ماشاء اللہ، ویری گڈ. سمجھا؟ فَإِنَّ کا مطلب ہے کیونکہ، اور قلوبہم کیوں اس پہ نصب آئے گا ان کی وجہ سے. ماشاء ان اللہ، قلوبہم و اجسامہم، اس پر بھی سیم، کیونکہ یہ واو عطف کے بعد آتا ہے تو سیم اس پر بھی اعرابی عمل ہوگا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، صحیح. اجسامہم و نفوسہم مشغولۃ فی عبادت رب العالمین، جو ہے مضاف مرکب اضافی ہے، تو عبادت پہ فی کی وجہ سے جر آئے گا. رب پہ وہ بھی مضاف الیہ ہے اور مضاف بھی ہے، تو اس پہ بھی جر آئے گا. اب ترجمہ کریں آپ، لا سرور کے بعد پڑھیں بھی اور ترجمہ بھی کریں.
لا سرورہ سے کرنا ہے سر. ہاں جی. لا سرور الا فی عبادتہ ولا خوف لاولیائہ. کوئی سکون نہیں اس کی عبادت کے سوا، مطلب اللہ کی عبادت کے سوا، اور کوئی بھی خوف نہیں اس کے دوستوں کو. ماشاء اللہ. پھر نیکسٹ ہے فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ، مطلب کیونکہ ہے قلوبہم ان کے دل، کیونکہ ان کے دل، ان کے جسم اور ان کی سانسیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بالکل صحیح. کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ رئیس نو احمد، سر. اب آپ اس کوشچن کو پہلے سے پڑھیں. رئیس احمد آپ ان سے ہی پڑھیں اس کو. رئیس احمد بس آپ پڑھ کے سنائیں مجھے. جی. ان اللہ تعالی هو علی کل شیء قدیر وان عبادہ الصالحین فی المشرق والمغرب لا سرور الا فی عبادتہ ولا خوف لأولیائہ فإن قلوبهم وأجسامهم ونفوسهم مشغولة. کیوں اس پہ کیوں جر کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو خبر ہے. ومشغولة. سامنے کوئی جر دینے والا ہے نہیں، نصب دینے والا ہے نہیں، تو رفعی پڑھیں گے نا. مشغولاتون مفرد منصب صحیح. مشغولة فی عبادت رب العالمین. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. چلیے اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. سہیل احمد، کوشچن نمبر 3. سہیل احمد جلدی کریں اب. یا ایھا الرجل. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جتنے بھی میں نے پیپرز چیک کیے نا، خیر آپ تو خود جانتے ہیں، یہ اکا دکا نے یہ صحیح کیا تھا. میں نام نہیں لوں گا کس نے صحیح نہیں کیا تھا. اکا دکا نے صحیح کر لیا تھا، باقی سب نے پتہ نہیں کہاں زیادہ سٹریس دیا تھا. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا منادا کیا ہوگا، معرب باللام ہوگا، تو ہم سامنے ایھا ایڈ کر لیتے ہیں. یا ایھا الرجل. ماشاء اللہ. چلیے آگے. این ابیک. این ابیک. ابیک کیوں؟ سر کیونکہ سر جو رجل کا سر آدمی ہے تو سر کا ہی آئے گا سر، کہ سر مہنس کے لیے آتا ہے سر. ہاں بھائی ٹھیک مان لیا. ابھی کیوں؟ ابھی کیوں؟ جی شجرت فیاض. یس سر. شجرت ابو کا کیا لکھا تھا آپ نے؟ یہی لکھا تھا ابو کا، لیکن رفع حالت میں رہے گا ابو. اچھا ابو کا ہے. ابو. کیونکہ سامنے کوئی نسب دینے والا یا جر دینے والا ہے ہی نہیں، تو ابو کا ہے. یا ایھا الرجل این ابو کا. چلیے آپ پڑھیں آگے. شجرت آگے کیا لکھا ہے؟ انہ رجل من اہل کشمیر ماشاء اللہ. لیکنہ ہوا کا آئے گا، ہو آئے گا نصبی حالت میں. الا من اہل لغت ماشاء اللہ، ویری گڈ. کشمیر. یہاں اس میں کوئی غلطی کیا ہے؟ اس پارٹ میں غلطی کہاں پر ہے؟ سیکنڈ پارٹ.
यहाँ पे गलती कहाँ पर है? अहले मुजाफ है, अहला नहीं आएगा। हाँ जी, ठीक, माशा और कश्मीर को हमने अलिफ लाम ठीक ऐड है, किया तो हम उसको कसरा भी दे सकते हैं। ठीक। और लुगत में कोई गलती है? सर ये है ना सिफत मौसूफ, लुगत और कश्मीरी ज़ुबान, ये मरकब इज़ाफ़ी है। हाँ सही है, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। तो अहले लुगतिल कश्मीरी या कश्मीरा लिख सकते हैं। लुगत, अहले लुगत आएगा ना, अहले यस सर, लुगत आएगा, लुगता नहीं मुज़ाफ़ आएगा, इलैह। क्योंकि मुज़ाफ ही मेन पार्ट होता है ना, यस सॉरी, सर, इसमें मौसूफ ही मेन पार्ट होता है इसमें, सिफत मौसूफ में। तो मौसूफ क्या है? लुगत कश्मीर इसकी सिफत। वेरी गुड, सही, माशाल्लाह, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ? यहाँ से अजान भी हो रही है, तो फिर अभी मीटिंग एंड ही करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलिए फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो फिर वो ग्रुप में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।